کیا ہے حافظ سعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں. حافظ صاحب، ایک تو آپ کا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا آپ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کی جماعت بھرپور طریقے سے، اور آپ بھی کیا اکتوبر میں ہی الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جی ہمارا لانگ مارچ چل رہا ہے پاکستان بچاؤ مارچ کے عنوان سے، اور اس وقت وہ سانگڑ میں پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ سندھ کی عوام نے مکمل بھرپور محبت اور بڑی خوش دلی سے فراخ دلی سے استقبال کیا ہے، خوش آمدید کا ہے، جس کی نظیر شاید سندھ کی زمین پر پہلے نہیں ملتی. اور الیکشن جی جب اس حکومت کی مدت پوری ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوگا. اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تحریک لبیک الیکشن کرے گی. تو آپ کا جو لانگ مارچ ہے اس میں حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ کیسا تعاون جی؟ مطلب کوئی رکاوٹیں تو نہیں نہ ڈالی؟ رکاوٹ تو کوئی نہیں، ورنہ ماضی میں بڑی مشکلات نہیں ہیں آپ کو؟ جی نہیں، ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں الحمدللہ. جی اچھا، تو یہ لانگ مارچ میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے ہے، لوگوں کی پریشانی کے حوالے سے ہے؟ جی بہت ساری اب پاکستان کے جو ابھی صورتحال ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مہنگائی لاقانونیت، اور اس وقت ہر چیز انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اگر ہمارا شہری پاکستانی شہری ایک کھانے میں جاتا ہے اس کو وہاں کوئی چیز نہیں ملتی، اگر وہ اسپتال خانے چلا جاتا ہے وہاں اس کو کوئی چیز نہیں ملتی، اگر وہ اسپتال چلا جاتا ہے وہاں اس کو ڈاکٹر نہیں ملتی، اسپتالوں کی گلی بھی نہیں ملتی. ایک جو سرکاری اسپتال ہے، اگر بچے صبح اسکول میں بھیجتا ہے سرکاری اسکول میں تو اس کو استاد نہیں ملتا، کتابیں نہیں ملتی. تو یہ بنیادی سارا سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے اس وقت. تو ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم ابھی جو مہنگائی کا دور ہے اس سے نکال کر پھر اس کو حقیقی طور پر کسی ترقی کی منزل کی جانب گامزن کیا جائے. جی ہم نے ماضی میں جو لانگ مارچ دیکھے مہنگائی کے خلاف، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حکومت ہی چلی گئی عمران خان صاحب کی. آپ کا لانگ مارچ حکومت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہے یا حکومت کے خلاف ہے؟ جی یہ ہمارا لانگ مارچ بیک وقت لوگوں میں شعور بھی پیدا کر رہا ہے اور حکومت کے سخت خلاف ہے. اچھا، لیکن آپ کا مقصد کوئی حکومت گرانا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے کہ نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے، نہ بے روزگاری کنٹرول کر سکے، نہ جو وعدے کیے تھے وہ نبھا سکے. اس بیس کے اوپر یہ تجربہ کار، ایک 50 سالہ تجربہ کار اور ایک 35 سالہ 32 سالہ تجربہ کاروں نے حکومت لی ہے، ایک جناب 12 کھلاڑیوں 13 کھلاڑیوں کو ملا کر. یعنی ہم معیشت کو سنبھالیں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی معیشت تھی اور کس چیز کو تمہیں سنبھالنا تھا اور کیا کرنا تھا آپ لوگوں نے، لیکن آپ نے کر کیا دیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں شاید پچھلے 1.25 سال میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور اس طرح کبھی دگنی اور 4 گنا 3 گنا کبھی نہیں بڑھی. اس کے بعد چینی ہے جو بازاروں سے غائب ہے اور قوم کو میسر نہیں آتا ہے، قوم کے بچے آٹوں کی لائنوں میں لگے مر گئے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری قانون ہے جس کا پتہ ہی نہیں، اور جناب قانون ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. صرف اپنے کیسز اور اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ اور ایک اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور ایک اپنے نام کے بھتیجی کو یا آپ کہہ لیں بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. صرف اپنی مارا ماری ہے، اپنی کھیل ہے اور بندر بان جاری ہے. پاکستان کی کوئی سندھ کو کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم ادھر، تم پہلے ہی انہوں نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم اور ادھر ہم. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے سندھ ہم کھائیں گے، قوم کو جس طرح بھی کھایا جا سکا جناب، یہاں سے لے کر شماروں سے لے کر وہ ڈیرکی سے لے کر اور کراچی تک سارے سندھ کو ہم کھائیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہاں سے رحیم خان سے لے کر اسلام آباد تک پنڈی تک انہوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ ہم پنجاب کو کھائیں گے. باقی سپورٹ جناب ان کے کر دیا ہے جو پہلے قوم کو نمچ کے کھا رہے ہیں. جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.